صبح شام میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ ہے جسے لے کر ایک نبی فاران کی سرزمین پر اترے۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی وہ نہ تو دولت مند تھے، نہ ہی بااثر، اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل بہت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے بلکہ آپ حضور کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام امامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمح میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ رسول اللہ کے تینوں مؤذنوں نے مکہ کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی ایمان پر مضبوط رہے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ اس کا انہیں یہ صلہ ملا کہ حضور کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے اور ہمتاً خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال بغیر کہے حضور کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، حضرت بلال برابر میدان جنگ اور حضور کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے اور حضور کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول اللہ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ جس وقت بلال کی آواز مکہ میں گونجی اور کلمے کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و عالم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا اور آپ نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال کی کسر نفسی دیکھیے کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا کہ میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ پایا، اسلام نے بھی ترقی کرنا شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔
اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ کا ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے نماز کے لیے بلائے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے طبل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کہ کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید اسی فکر میں گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کھانے کا پوچھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے، جب تک اس مسئلے کا حل کوئی تلاش نہ کر لوں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رات کو سوتے وقت انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہے۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید بیدار ہوتے ہی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور کو سنایا۔ حضور نے فرمایا تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کرا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال کی زبان سے الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے تو پھر حضرت عمر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو قیامت تک جاری رہے گا۔